بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک کمپنی میں ایم ڈی کی سیکرٹری کی حیثیت سے گزشتہ 5 سال سے کام کر رہی تھی۔ ہمارے ایم ڈی احتشام ایک نہایت شریف اور ایماندار بزنس مین تھے۔ ان کی عمر 26 برس تھی۔ ان کی شرافت کی وجہ سے مجھ کو یہاں بہت سکون تھا۔ خدا کا شکر بجا لاتی تھی کہ اس نے ایسا شریف النفس باس دیا، ورنہ مجھ سی لڑکیوں کے لیے ملازمت ایک کڑی آزمائش سے کم نہ ہوتی۔ میرے والد ایک دواؤں کی ایک کمپنی میں مینیجر تھے اور ماں بہت نیک پرہیزگار خاتون تھی۔ چھوٹا بھائی طلحہ بھی کالج میں زیر تعلیم تھا کہ والد صاحب پر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ ان کی پینشن اور میری تنخواہ میں گھر اچھی طرح چل رہا تھا۔ ہماری فرم کو ایک قابل اور ایماندار ایگزیکٹو کی ضرورت تھی۔ کئی امیدوار آئے، انہی میں ایک نوجوان عابد حسن بھی تھا جو کافی دیر تک باس کے کمرے میں بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے بھی احتشام صاحب نے اپنے کمرے میں بلوا لیا اور اس نوجوان سے متعارف کروایا کہ یہ عابد ہیں اور ہمارے امپورٹ سیکشن کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ مجھے ان کا تقرر نامہ تیار کرنا تھا۔ عابد کی عمر 32 سال ہوگی۔ وہ MBA کر چکے تھے، ایک چھوٹی سی فرم میں اسسٹنٹ مینیجر تھے۔ قد 6 فٹ اور کھلتا ہوا گندمی رنگ تھا۔ چہرے سے ذہانت اور شرافت ٹپکتی تھی، جبکہ گفتگو میں دوستانہ انداز سے لگتا تھا۔ اگلے روز سے عابد نے آفس جوائن کر لیا اور ان کو احتشام صاحب کے برابر والا کمرہ دے دیا گیا۔ وہ کچھ دنوں تک باس سے اپنے کام کی تفصیلات اور ہدایات لیتے رہے۔ وہ بہت سنجیدہ اور کام میں بہت دل لگانے والے تھے۔ دن میں کئی دفعہ چائے کے شوقین، جلد ہی دفتر کے اہم امور کو کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کو رابطے کا فن آتا تھا۔ تمام ملکی اور غیر ملکی کلائنٹ سے روابط قائم کر لیے۔ دفتری عملے سے بھی رویہ دوستانہ رکھا۔ ان کی وجیہہ شخصیت سب کو اچھی لگتی تھی۔ میں نے اپنے دل میں اس محنتی شخص کے لیے ایک عجیب سا خوشگوار احساس پایا۔ جی چاہتا کبھی تھوڑی دیر مل بیٹھیں اور اس فرصت کے وقت میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھوں۔ میں ہی نہیں، دفتر کی دیگر لڑکیاں، خاص طور پہ عائشہ، عابد کو بہت گہری نظروں سے دیکھتی تھی۔ وہ بہانے سے ان کے کمرے میں بھی جانے کی کوشش کرتی تھی۔ عائشہ کی یہ سائے مجھ کو بری لگی، جانے کیوں، حالانکہ میرا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ایک دن مجھے آفس میں بیٹھے بٹھائے بخار ہو گیا۔ میں نے باس سے چھٹی لی اور گھر لے جانا چاہا۔ عابد بھی اسی وقت دفتری کام سے بینک جانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے لفٹ دینے کی آفر کی۔ میرے لیے یہ اچھا موقع تھا کہ عابد کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے تھوڑی دیر بینک میں رک کے اپنا کام نپٹایا۔ اس وقت لنچ ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے چائنیز ریسٹورنٹ میں لنچ کی پیشکش کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ کھانے کے دوران میں نے عابد کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوالات کیے۔ اس نے بلا تکلف بتانا شروع کر دیا۔ میرے ابو ایک سرکاری محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، جہاں اوپر کی آمدنی تھی۔ میرے علاوہ میری ایک بہن تھی۔ امی شوہر کی شاہ خرچیوں اور روز روز کی پارٹیوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھیں۔ اس طرح والدین کے درمیان کھچاؤ رہتا تھا۔ میری بہن کی شادی ابا کے دوست کے بیٹے سے کر دی گئی۔ یہ لوگ عرصے سے امریکہ میں رہتے تھے۔ لڑکے کے سلسلے میں کوئی تحقیق نہیں کی گئی۔ امی اس رشتے سے ناخوش تھیں کہ بیٹی کو ایک انجانے لڑکے کے ساتھ امریکہ بھیج دیا جائے، مگر والد نہیں مانے۔ ان کی ظاہری چمک دمک کو دیکھتے ہوئے لڑکی بیاہ دی۔ 1 سال کے اندر میری بہن طلاق لے کر واپس آ گئی۔ لڑکا اچھے کردار کا مالک نہیں تھا، نافرمان تھا اور مختلف عورتوں سے روابط رکھتا تھا۔ ادھر میرے والد کرپشن کے کیس میں گرفتار ہوئے اور ملازمت جانے کے ساتھ ساتھ ان کو جیل ہو گئی۔ پانی کی طرح پیسہ بہا کر اور گھر گروی رکھ کر والد صاحب کو بچا لیا گیا۔ امی کے لیے یہ صدمات سہنے مشکل تھے۔ وہ شدید عارضہ قلب میں مبتلا ہو کر بستر سے لگ گئیں۔ والد شرمندگی کی وجہ سے گوشہ نشین ہوئے۔ یوں مجھ پر والدین اور بہن کی ساری ذمہ داریاں آ گئیں۔ گھر بینک میں گروی تھا۔ یہ حالات ہیں جن سے میں گزر رہا ہوں۔ اس کے حالات سن کے میرے دل میں عابد کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی۔ مجھے گھر پہنچا کر وہ آفس لوٹ گیا کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے ایک انجانی کشش مجھے عابد کی طرف کھینچ لے جاتی۔ احتشام صاحب نے عابد کو ایک ضروری کام سے چین بھیجا۔ 10 روز بعد وہ واپس آیا۔ اس نے انتہائی ذمہ داری سے اپنا کام پایا تکمیل تک پہنچایا، جس سے غیر معمولی طور پہ کمپنی کو فائدہ پہنچا۔ احتشام صاحب نے اس کامیابی پہ آفس پارٹی دی اور اسے بہت سراہا۔ اس نے اپنے غیر ملکی دورے کے اعلان سے تمام اسٹاف کے لیے تحفے خریدے۔ میرے لیے ایک میوزیکل بیوٹی باکس لایا تھا۔ مجھے لگا میرا تحفہ سب سے بہترین ہے۔
تبھی جی چاہا کہ عابد کو میں بھی کوئی تحفہ دوں۔ میں نے ایک بہترین پرفیوم خریدا اور اس کو دیا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اسے لگا اس تحفے کی صورت میں نے اسے اظہار محبت کر دیا ہے۔ اس طرح اس نے میرے اندر چھپی ہوئی محبت کی خوشبو کو پہچان لیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بات زبان تک آ گئی۔ میں نے اس کو اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ میں نے عابد کے اندر ایک انتہائی معصوم شخص کی تصویر دیکھی جو ماضی اور حالیہ ذمہ داریوں سے نمٹنے کا عزم رکھتا تھا، لیکن اس پہ خوف بھی طاری تھا۔ اس نے بھی مجھ سے اظہار محبت کیا۔ وہ زندگی بھر مجھے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے مجھ سے مل کر حوصلہ ملتا تھا، لیکن ایک انجانا خوف بچھڑ جانے کا تھا، جیسے اسے حالات کی کمزوری نے وہمی بنا دیا ہو۔ میں نے محسوس کیا وہ سہارا چاہتا تھا، کوئی ایسا ساتھی جس پہ وہ ہمیشہ بھروسہ کر سکے۔ ہم لوگ سب سے چھپ کر اکثر ساتھ وقت گزارتے تھے۔ میں اس کو حوصلہ دیتی، اس کے اندر کے جذبے اور صلاحیت کی تعریف کرتی اور خدا اس کی مدد کرے دعا بھی کرتی۔ اچانک ایک دن عابد آفس نہ آیا۔ میں اس کو ایک دن نہ دیکھتی تو میرا دن نہ گزرتا تھا۔ میں نے اس کے موبائل پر فون کیا، وہ بند ملا۔ بہت فکر ہوئی۔ دوسرے روز وہ آفس آیا تو لگا جیسے وہ ساری رات سویا نہیں۔ چہرے پہ گہرا تفکر اور اداسی ملی۔ ایسی ہی تحریریں تھیں۔ سبھی اسے سالم میں دیکھ کے چونک گئے۔ اسے سب کو یہی بتایا وہ بیمار تھا، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کوئی بات ضرور ہے۔ میں اس کے کمرے میں گئی اور معلوم کیا۔ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے۔ سوچتا ہوں کہ کیسے تمہیں بتاؤں، ہمت ہی نہیں پڑ رہی۔ اس نے مجھے شام کو باہر ملنے کا کہا۔ مجھ سے شام تک کا وقت گزارنا مشکل تھا۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں ملے، ایک تنہا جگہ دیکھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے ہلکا پھلکا کھانا اور کافی منگوائی۔ اس نے بتایا، صبا، میں حالات سے جتنا خوف زدہ رہتا تھا، اب ایسی الجھن آ پڑی ہے کہ تم سے نہ کہوں گا تو زندگی بھر مجرم رہوں گا، کہتا ہوں تو مزید مجرم بنتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہے، مجھے اپنا سمجھ کر بتا دو۔ وہ بولا، میری بہن کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لوگ کاروباری ہیں، بیٹا ڈاکٹر ہے، لیکن اس کی عمر 45 سال ہے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے اس لڑکے کی ایک بہن ہے، صرف انٹر پاس، بہت گھریلو قسم کی شکل و صورت واجبی ہے۔ مجھے اس سے شادی کرنا ہے، ورنہ وہ میری طلاق یافتہ بہن سے شادی نہیں کریں گے۔ شادی کے بعد کاروبار میں حصہ اور ہمارے سارے قرض بھی وہ اپنے ذمہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ والدہ اور والد اس رشتے کو نہیں کھونا چاہتے۔ وہ مجھ سے منت کر رہے ہیں کہ میں اس رشتے پہ راضی ہو جاؤں۔ میرا گھر، میری بہن اور میری زندگی اپنا خراج اور قربانی مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم شادی کر لیتے ہیں تو تمہارا سہارا بھی اپنے گھر سے ٹوٹ جائے گا۔ میری بہن کے بسنے کی امید بھی ختم ہو جائے گی۔ اسے ایک دفعہ پھر قربانی دینی پڑے گی۔ ہم اپنے گھریلو مسائل نپٹانے میں ساری عمر گزار دیں گے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے لگا جیسے میرے بدن سے روح نکل گئی ہو۔ سارے خواب لمحہ بھر میں چکنا چور ہو گئے۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ آج بھی میرے دل میں اس کے لیے محبت سے زیادہ ہمدردی کا جذبہ موجیں مارنے لگا۔ مجھے لگا کہ وہ ایک سچا اور معصوم شخص ہے۔ اس کو میرا سہارا چاہیے، وہ سہارا جو اس کو گھریلو پریشانیوں سے بچا سکے۔ اگر میں اس کا ساتھ شادی پہ اصرار کروں گی تو یہ خود غرضی ہوگی، دو خاندانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، جس کے بعد شاید ہم بھی خوش نہ رہ سکیں۔ مجھے اس کی زندگی سے دکھ ختم کرنے تھے۔ میری محبت کا امتحان تھا اور یہی میری محبت کی آزمائش تھی۔ اور میں نے پھر کیا کیا؟ تب میں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ آؤ ہم اپنی محبت کو قربان کرتے ہیں اور اپنے اپنے خاندانوں کو مصیبت اور محرومی سے بچا لیتے ہیں۔ ہمارا یہ فیصلہ اپنی زندگیوں میں تلخی کی بجائے مٹھاس کا احساس دے گا۔ یوں ہم دونوں اچھے دوستوں کی مانند ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ چند دنوں بعد اس کی شادی کے کارڈ بٹ گئے۔ ہمارے تمام آفس سٹاف نے عابد اور اس کی بہن کی شادی میں شرکت کی۔ شادی میں میں بھی گئی تھی، لیکن ہم دونوں نے آنکھیں نہیں ملائیں کہ کہیں چھلک نہ پڑیں اور لوگوں کو ہمارے تعلق کا علم نہ ہو جائے۔ شادی کے فوراً بعد اس نے ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا۔ ظاہر ہے وہ سسرال کے کاروبار میں شامل ہو گیا۔ بہن کے لیے دی گئی قربانیاں رائے گاہ نہ گئیں، بلکہ اس کی طلاق یافتہ بہن کا گھر بس گیا۔ میری زندگی بھی پرانے ڈھرے پر آ گئی۔ عابد کے آفس آ جانے کی وجہ سے زندگی میں جو نکھار آیا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایک بے جان مشینی پرزے کی طرح دفتر میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے لگی۔ زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ رہا تھا، بلکہ حیات کے سارے رنگ پھیکے ہو کر مجھ سے بچھڑ گئے تھے۔ مجھے اپنی ظاہری حالت کا پتہ نہیں تھا، لیکن لوگ دیکھ رہے تھے کہ میری اندر کی دنیا میں خزاں کا راج ہو گیا ہے۔ میرے پاس سے بھلا یہ میری حالت کیوں کر پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دن بولے، صبا،
کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں تم کچھ کھوئی کھوئی رہتی ہو، جیسے تمہاری کوئی قیمتی شے کھو گئی ہو۔ کیا بات ہے، نہ اچھے کپڑے پہن کر آتی ہو، ورنہ اپنی ذاتی ذات کی طرف تو تم کافی توجہ دیتی تھی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ بے اختیار سچ منہ سے نکل گیا۔ میں نے کہا، سر، لڑکی کی شادی کی ایک عمر ہوتی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ صحیح فیصلے کی خدا مجھے توفیق دے اور ایسا شریک حیات عطا کر دے جو مجھ کو خوشیاں دے اور عابد کا نقش میرے دل سے مٹا دے۔ تھوڑی دیر احتشام صاحب سوچا، پھر پوچھا، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں تمہارے معیار پہ پورا اتر سکتا ہوں؟ اتنا کہنا تھا کہ میرے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے جواب دیا، کیوں نہیں سر، میری اس سے بڑی اور کیا خوش بختی ہوگی۔